بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 12 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 3 پیش کروں گا، اور حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم تم ہو، خیر امت امت میں سب سے بہتر، یعنی جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے بہتر امت ہو، اخرجت ایسی امت، اخرجت جو نکالی گئی ہو، اخرج یخرج اخراجا نکالنا، اخرجت نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، آمن یؤمن ایمانا ایمان لانا، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لکان خیر لہم تو یہ بات ہوتی خیر لہم ان کے لیے بھی بہتر، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں فاسق ہیں، فاسق اللہ کی حدود سے نکلنے والے۔ لن یضروکم، لن کا معنی ہرگز نہیں، ضر یضر نقصان پہنچانا، نصر ینصر کی طرح، یضرونکم تھا اصل میں، یضرون کی طرح، ینصرون کی طرح۔ لن یضروکم یہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا مگر اذن تھوڑی سی تکلیف، اذن کہتے ہیں تکلیف کو، نقصان کو، تھوڑا سا اس لیے کہ یہ پہلے قرآن نے کہہ دیا نا کہ لن یضرکم نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذن مگر تھوڑا، تو تنوین بعض دفعہ تقلیل کے لیے آتی ہے، تھوڑی گاڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تقلیل کا معنی کمی کے لیے، یعنی اذن تھوڑی سی تکلیف، یہ تمہیں ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر تھوڑا سا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر یہ تم سے قتال کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ وَلَّا يُوَلِّي تَوْلِيَةً، وَلَّا یا يُوَلِّيُ کی طرح، سبح یسبح کی طرح پیٹ پھیرنا، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ دبر پشت کو کہتے ہیں، ادبار اس کی جمع، تو یہ دبر تم سے یعنی پیٹھیں تم سے پھیر کے بھاگیں گے، یہ پیٹ پھیریں گے اگر تم سے قتال کریں۔ ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم مار دی گئی ہے ان کے اوپر، اذلہ ذلت مار دی گئی ہے، اینما ثقفوا یہ جہاں بھی جائیں گے، ثقف یثقف کا معنی کسی کو کہیں پانا، موجود پانا، ثقفوا موجود پائے جائیں گے، یہ جہاں بھی موجود پائے جائیں گے ان پر ذلت مار دی گئی ہے، الا مگر دو کنڈیشن میں، ایک کیا ہے، بحبل من اللہ اللہ کی رسی کے ساتھ، وحبل من الناس یا لوگوں کی رسی کے ساتھ، یعنی اللہ کی رسی کے ساتھ یا لوگوں کی رسی کے ساتھ اگر یہ چمٹ گئے تو پھر ایسی صورت میں یہ اس ذلت سے بچیں گے۔ وباؤ بغضب اور لوٹے ہیں یہ لوگ، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ اور مار دی گئی ہے ان کے اوپر مسکنت، یعنی مسکنت ظاہری طور پر ذلت کو بھی کہتے ہیں، تو ذلت جو پہلا لفظ ذلت ہے اس سے مراد ہے باطنی ذلت، اور مسکنت ایسی ذلت جس کے آثار نظر بھی آ رہے ہوں، ظاہری ذلت، مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو بیچارہ دیکھنے سے بھی غریب لگ رہا ہو۔ ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا ہے ان کے ساتھ، کانوں کہ یہ لوگ تھے، یکفرون بآیات اللہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء اور نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، بغیر حق ناحق، یہ بغیر حق جو ہے نا اس کا مطلب یہ اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، یعنی انبیاء کا قتل جب بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کے قتل کبھی حق کے ساتھ ہوتا کبھی ناحق، تو یہ چونکہ ناحق قتل کرتے رہے اس لیے ایسا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی انبیاء کا ناحق قتل کرتے رہے جو کہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ ذالک بما عصوا یہ سب اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، عصا یعصی عصیانا، وکانوا یعتدون اور اللہ اور حدود سے تجاوز کرتے رہے، اعتداء اس کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ لیسو سواء، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لیسو وہ سب نہیں،
نہیں، سواءً برابر. کیا مطلب؟ یہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. سواءً کا معنی برابر، ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، قائمتن جو قائم ہے یعنی حق پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے وہ جماعت، آناء اللیل، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون، اور ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں. سارع یسارع مسارعتن، باب مفاعلہ میں ایک دوسرے سے پہل کرنے کا عنصر آتا ہے. جیسے ضرب یضرب کا معنی مارنا، ضارب یضارب ایک دوسرے کو مارنا. تو سرعت کہتے ہیں جلدی کرنا، اور مسارعہ ایک دوسرے پہ جلدی کرنا. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو کچھ بھی کریں گے یہ لوگ، من خیرن، کوئی بھی نیکی کا کام، فلن، تو ہرگز نہیں، یکفروا، کفر یکفروا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ناشکری کرنا. یکفر پیسو وائس ہو جائے گا، انکار کیا جانا، ناشکری کیا جانا. تو یکفروا کیا مطلب؟ ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، ناشکری نہیں کی جائے گی، اس نیکی کا جو یہ کریں گے. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ، جو بھی یہ لوگ نیکی کا کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس نیکی کا انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی قدر کی جائے گی. ناشکری تو اللہ نہیں کر سکتے نا، مطلب یہ کہ اس کا ہم پورا ان کو بدلہ دیں گے. وما یفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کا یہ لوگ کام کریں گے، فلن یکفروہ، ہرگز اس کی یعنی اس کی ہم پوری قدر کریں گے، ہم اس کا بہترین بدلہ دیں گے ان کو. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا ان کو، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد فائدہ پہنچائے گی، من اللہ، اللہ سے، شیئا، ذرا بھی، ان کے مال اولاد ان کو اللہ سے بچا نہیں سکتے. واولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ینفقون، اس کی مثال جو یہ لوگ خرچ کرتے رہے، اس کی مثل کہتے ہیں مثال کو. مثال ما، اس مال کی، ینفقون جو یہ کافر خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ریح کی طرح ہے، یعنی اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں شدید سردی ہو. سر کہتے ہیں سردی کو. اور وہ اصابت، وہ ہوا پہنچ جائے، حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، ایسی قوم جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہو. قرآن یہ اصطلاح اس وقت استعمال کرتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے، یعنی ایسی قوم جنہوں نے گناہ کیا ہو، اور اس گناہ کے بدلے میں اس قوم کی کھیتی کو ایسی ہوا پہنچی ہو جس میں سردی ہو، فَأَهْلَكَتْهُ، اور اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا ہو. اہلک یہلک، اہلاکن کا معنی ہلاک کرنا. اہلکت مؤنث کا صیغہ ہے ضربت کی طرح، ہو ضمیر کا مطلب ہے وہ کھیتی. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے جس میں سردی ہو، اصابت حرث قوم، اور وہ ہوا کسی قوم کی کھیتی کو پہنچی ہو، ایسی قوم جو اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہوں، فَأَهْلَكَتْهُ، اور اس ہوا نے اس کھیتی کو تباہ کر دیا ہو. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة، نہ ٹھہراؤ بطانة، رازدار. بطن کہتے ہیں نا پیٹ کو، تو بتانا اسی سے آپ کو یاد رہے گا اندر کی چیز. تو کیا مطلب؟ رازدار کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ اپنی اندر کی باتیں بتا رہے ہوتے ہو، آپ اپنی خفیہ باتیں اس کو بتا رہے ہوتے ہو. اے ایمان والو، رازدار مت بناؤ، من دونکم، اپنے علاوہ لوگوں کو. کیا مطلب؟ جو آپ کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو اپنا رازدار مت بناؤ. لا یألونکم خبالا،
الا یعلو اصل میں تھا الا و یعلو، نصر ینصرو، اس کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا. تو لا یعلونکم، اے ایمان والو یہ تم میں کمی نہیں کرتے، خبالن نقصان کے لحاظ سے. خبال کہتے ہیں نقصان کو. یعنی اے ایمان والو کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار مت بناؤ. خاص طور پر حکمرانوں سے خطاب ہے کہ ان کو ایسے عہدے دے دینا جن کے آپ کے کنٹری کے پورے راز ان کے پاس چلے جائیں اور خفیہ باتیں ان کو شیئر کر لیں آپ. تو اے ایمان والو ایسا مت کرو. لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے نقصان میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوئی ایسا نہیں کریں گے کہ یہ تمہارے نقصان میں کوئی کمی چھوڑ دیں، پورا نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ودو، یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ودیدہ یوددو، اس کا معنی ہوتا ہے سمیع یسمعو کی طرح، پسند کرنا، چاہنا. ودو اصل میں تھا ودیدو، ذرا سمیعو کی طرح. یہ پسند کرتے ہیں ما، ہر اس چیز کو، عنتم، جس سے تم پریشان ہو. عنیتا یا عنتو کا معنی ہوتا ہے پریشان ہونا. ہر اس چیز سے یہ خوش ہوتے ہیں جس سے تم پریشان ہو. قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے. بدا یبدو، بدون، نصر ینصرو کی طرح. تو البغضاء بغض کو کہتے ہیں. ان من افواہہم، فوہ کہتے ہیں منہ کو، افواہ اس کی جمع آتی ہے. فی فا فو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فا بھی یہ لفظ ہوتا ہے، فو بھی اور فی بھی. اس کا معنی ہوتا ہے منہ. افواہ اس کی جمع آتی. افواہ کہتے ہیں نا، افواہوں پر کان نہ دھرو، یعنی منہ سے نکلی ہوئی باتوں پہ کان نہ دھرو. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے نفرتیں بھی ظاہر ہو چکی ہیں. یعنی یہ تو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تم سے دشمنیوں کے اظہار اور نفرت کا اظہار اپنی زبانوں سے بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں. وما تخفی صدورہم، اور ان کے سینے جو کچھ چھپا کے رکھتے ہیں، اکبر، وہ اس سے زیادہ ہے. جتنا یہ منہ سے نفرت، اپنی زبان سے تم سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں نا، دل میں ان کے اس سے زیادہ نفرت ہے. قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے نشانیاں. ان کنتم تعقلون، اپنی آیات کو ہم نے تمہارے لیے بیان کر دی ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو. ہا انتم ہا اولائی، ہا انتم، ہا کا معنی ارے، انتم کا معنی تم، اولائی کا معنی یہ. تو ہا انتم اولائی، ارے تم اولائی ایسے ہو. کیسے؟ آگے آ رہا ہے، ارے تم تو ایسے ہو، تحبونہم، کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. احب یحبو، اکرم یکرمو کی طرح محبت کرنا. ارے تم تو ایسے ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ایمان لاتے ہو کتاب پر، کلہ، پوری کتاب پر. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب یہ لقو اصل میں تھا لقیو، سمیعو کی طرح، تو اس کو پڑھا جاتا ہے لقو. جب یہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالو، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ عضا یعضدو کا معنی ہوتا ہے چبانا، پکڑ لینا. تو عضزو تھا اصل میں، پڑھا جاتا ہے عضو. تو یہ چباتے ہیں، پکڑتے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی تمہارے خلاف، الانامل، انگلیوں کے پورے، یعنی انگلیوں کے پورے ایسے دبا رہے ہوتے ہیں نفرت سے تمہارے خلاف. من الغیظ، غضب میں، غصے میں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، موتو، تم لوگ مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں. تمہیں جو ہم پہ اتنا غصہ آ رہا ہے نا، تو ان کو اے نبی آپ جا کے کہہ دیں کہ تم اسی میں مر جاؤ، اللہ کرے تم اسی غصے میں ہی ہلاک ہو جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو. ان تمسسکم، اگر چھوئے گی تمہیں، مسا یمسو، مسیسا یمسسو کی طرح، سمیع یسمعو کی طرح، اگر تمہیں پہنچے گی، چھوئے گی، حسنتن، کوئی اچھی بات، تسؤہم، ساء یسوء کا معنی پریشان کرنا. تو تسؤ اصل میں تھا تسوؤہم. تو یہ جزم کی وجہ سے اس میں گرامر، ایک پیچیدہ گرامر کا قاعدہ ہے، وہ پیچیدگی میں پھنسیں گے آپ اس میں. تو بس تسوء اصل میں تھا تسوء، کہ تسوؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے گی تو یہ اچھائی ان کو نقصان پہنچائے گی، یعنی ان کو ٹینشن میں ڈالے گی. آپ کو کوئی خوشی پہنچے گی تو وہ خوشی تسوؤہم، ان کو ٹینشن میں ڈالے گی.
یعنی اتنے آپ سے نفرت کرتے ہیں یہ. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی ٹینشن پہنچے گی، یفرحوا بہا، تو اس ٹینشن سے یہ یفرحوا فرحت حاصل کریں گے، خوش ہو جائیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم، تو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیدہم، ان کی تدبیر، یعنی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی ان کی تدبیر، شیئا، ذرا بھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، محیط، اس کا احاطہ کیے ہوئے، سب کچھ اللہ کے علم ہے. یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آسان رکوع ہے. اس کے بعد بالا جو رکوع ہے اس میں غزوہ احد شروع ہو رہی ہے، تو اس رکوع میں آسان ہے. پچھلے یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، تو گناہوں سے روکنے کی اور نیکی پر عمل کرانے کی ترغیب تھی. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی جو وجہ امتیاز ہے، اس امت کی جو ایک حیثیت ہے، تمام امتوں پر اس کو فضیلت ہے. اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کا بیسک کام کیا ہے؟ دنیا سے برائی کو ختم کرنا اور اچھائی کو فروغ دینا. کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. نکالے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز نکالی جاتی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہاں نکالے جانے کا مطلب ہے ظاہر کر دینا، یعنی مجاز ہے، یہ کنایہ ہے ظاہر کرنے سے، یعنی وجود میں لائی گئی ہے یہ امت. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گھر سے ہم نے نکال دیا ہے یا کسی ملک سے نکال دیا ہے. تو اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے وجود میں لائے گئے ہو یا لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو. لوگوں سے مراد غیر مسلم. تو اس امت کو اللہ نے پیدا کیا ہے للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. وہ فائدہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، فرمایا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان بھی لے کر آؤ گے. بہت زبردست آیت ہے یہ، بہت ہی اس امت کی فضیلت پر. دیکھیے مختلف دنیا میں مذاہب ہیں، مختلف قومیں ہیں، ہر قوم اپنا ایک کام کر رہی ہے. گورے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف کام ہو رہے ہیں، لیکن برائی سے روکنا اور اچھائی کو فروغ دینے کا کام اب بھی اس امت کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ دوسری امتوں کے پاس برائی کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ برائی کسے کہتے ہیں اور اچھائی کسے کہتے ہیں. آپ کسی لبرل پڑھے لکھے آدمی کو میرے سامنے لا کے بٹھائیں، میں اس سے پوچھوں گا برائی کو ڈیفائن کرو کہ برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ قیامت آ جائے گی نہیں بیان کر سکتا. وہ اس پر میرے بیانات بھی موجود ہیں. یہ صرف مذہب بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. یعنی بہت بڑی مسٹیک انسان سے ہوتی ہے اگر وہ صرف اپنی عقل استعمال کر کے. آپ دیکھیں پوری دنیا نے زنا کو الاؤ کر دیا ہے، حالانکہ بہت بڑی برائی ہے یہ، اس میں عورت کا استحصال ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز لیگل بن چکی ہے. صرف اسلام ہے جو لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے آج بھی، اور کہہ رہے ہے کہ یہ جو ہے زنا ہے، یہ حرام ہے. ہومو سیکس کو آپ دیکھیں پوری دنیا نے الاؤ کر دیا، یونائٹڈ نیشن نے الاؤ کر دیا اس کو، بڑے اس پہ ویزے مل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی برائی ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے. اس پہ اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا تھا. نشہ برائی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے. صرف اسلام بتاتا ہے کہ شراب حرام ہے، ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے. تو بہت ساری سود حرام ہے، دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک برائی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی یہ امت کرے گی اور روکے گی بھی یہ امت اس سے. اور اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی ہے بھی، کچھ اچھے کام تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. فرمایا تمہارے اندر ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ تم صرف اچھائی کو فروغ دینا اور برائی سے روکنا اتنا نہیں، بلکہ تم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہو. دوسری قومیں اگر کوئی اچھا کام کر بھی رہی ہیں یا اچھائی کو فروغ دے بھی رہی ہیں، جیسے بہت سے غیر مسلم کچھ اچھائیوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹرسٹ ہیں ان کے، غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب میں دے رہے ہیں اور اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری اچھائیاں نہیں، چند ایک مخصوص قسم کی اچھائیاں جن کو وہ اچھائی کہتے ہیں، ورنہ بڑی بڑی برائیاں تو وہ آج بھی کر رہے ہیں. شرک وہ کرتے ہیں، الحاد ان کے ہاں ہے، خدا کے منکرین ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو اولڈ ہوم میں پھینکنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داری توڑنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، نسل روکنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ کتنی بڑی ایک برائی ہے کہ آپ
دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے اور خدا اس کا رزق کا ذمہ دار ہے, خدا بتا رہا ہے, اس کے باوجود آپ نسل روکیں یہ سوچ کے کہ اس کو ہم کھلائیں گے کہاں سے, یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی برائیوں پر اسلام جو ہے روکتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جن کو اسلام بھی مانتا ہے کہ وہ اچھائی ہیں, اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور اس کو فروغ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو قرآن نے اگلے جملے میں اس کا بھی خلا کما کر دیا, فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم اچھائی کو فروغ بھی دیتے ہو, برائی سے روکتے بھی ہو, وتؤمنون باللہ, لیکن ایک کوالٹی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو. غیر مسلم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, لہذا اس کی نیکی اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہے. تو یہ اس امت کی بہت بڑی کوالٹی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معیار پر صحابہ اور ہمارے اسلاف 100% اترتے تھے اور ہم آج اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے. اللہ نے اس امت کو پیدا کیا تھا دنیا میں نیکی کو فروغ دینے کے لیے, برائی کو ختم کرنے کے لیے. یہ کام صحابہ, تابعین اور ہمارے اسلاف نے بہت اچھی طرح سے دنیا میں کیا, اور آج آپ کو دنیا میں اگر خیر نظر آتی ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے اسلاف کا ہے. آج اگر یورپ میں عورت کے حقوق ملیں تو اس کے پیچھے اسلام کی محنتیں, اویئر اسلام نے کیا ان کو عورت کے حقوق کے بارے میں. آج اگر دنیا میں آپ کو صفائی نظر آتی ہے تو گورے خود اس کے معترف ہیں کہ ہم نے نہانا اسلام سے سیکھا ہے, مسلمانوں سے سیکھا ہے, صفائی کا سسٹم انہوں نے مسلمانوں سے لیا ہے. تو بیس آج اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کو ترقی نظر آتی ہے, میں نے یہ حوالوں سے یہ بات کسی بیان میں ذکر کی تھی انگریزوں کے حوالوں سے, کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے, اسلام دنیا میں نہ آتا, تو آج جس ترقی پر ہم ہیں کم سے کم 500 سال کے بعد شاید ہم یہاں پر ہوتے, ورنہ ہوتے ہی نہیں, دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اس امت کا جو ایک امتیازی شان ہے وہ یہ ہے, یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے. اور حکم کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ صرف زبانی تبلیغ نہیں ہے اس کے ذمے, بلکہ اس کے ذمے جہاد بھی ہے. جیسے صحابہ کرام نے جہاد کے ذریعے دنیا میں اسلام کو غالب کیا, اور جہاد کے ذریعے صحابہ کرام نے دنیا میں برائی کو جڑ سے خاتمہ کیا اور اچھائی کو نافذ کیا زبردستی. اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے تاکہ برائی آپشنل, یعنی ایک آپشن نہ رہے کہ آپ چاہیں تو شراب پی لیں چاہیں تو نہیں پئیں. نہ, اس کی اجازت نہیں ہے. جیسے غیر مسلم ملک میں کسی کو کسی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں, اگر کوئی ظلم کرے گا تو زبردستی روکا جائے گا, اس کو صرف اخلاقی تربیت نہیں کی جاتی اس کی. تو اسلام میں بھی ایسے ہی کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو زبردستی روکا جائے گا اس جرم سے. کھلے عام گناہ کرنے کی اجازت تو غیر مسلم کو بھی نہیں ہے. گناہ سے مراد ایسا گناہ جس سے لوگ خراب ہو رہے ہوں, اور لیکن مسلمان کو تو بہرحال کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو جیسے کہ صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کیا اور دنیا میں انہوں نے اسلامی حکومتیں قائم کی اور دنیا میں نیکی کا حکم انہوں نے دیا. یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی خلافتیں تھیں شراب پینے والے کو کوڑے لگتے تھے, زنا کرنے والے کو کوڑے لگتے تھے, شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرتا اس کو رجم کیا جاتا, پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا. ہومو سیکس کا تو تصور نہیں تھا, اور ماں باپ کو گھر سے نکال کے اولڈ ہوم میں جمع کرانا یہ تو تصور نہیں تھا, اس پہ یہ ناممکن تھی یہ سوچ. تو آج جب اسلام کا دنیا میں غلبہ ختم ہوا تو آپ دیکھیں کیسی برائیاں جنم لے رہی ہیں. دنیا میں خودکشی کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے. دنیا میں ہم ایک ترقی تو دیکھ رہے ہیں کہ کافر نے اتنی ترقی کر لی, لیکن اس ترقی کے نتیجے میں انسانیت کا جو خاتمہ, کتوں سے محبت کی جا رہی ہے اور انسانوں سے نفرت کی جا رہی ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایسے بھی کنٹری ہیں جس میں کتے کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ کا. تو آپ بتائیں, لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں نا کتے کے ساتھ تاکہ میں مروں تو یہ کتے کو میری وراثت ملے. تو یہ کیا برائی ہے معاشرے میں کہ انسانوں پر اپنی اولاد پیدا نہیں کر رہے آپ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ وفا نہیں کرے گی آپ کے ساتھ, کتا آپ کے ساتھ وفا کرے گا. تو اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے, فرمایا تم بہترین امت ہو جس کو ہم نے پیدا کیا, یہ امت گائیڈ کرے گی. وہ الگ بات ہے کہ یہ امت اب اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی, تو اس آیت میں ہمیں ترغیب ہے کہ امت کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے. اور پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی حد تک اب بھی اگر کوئی گائیڈ کر رہا ہے حقیقی معنوں میں تو یہی امت اور اسی امت کے علماء صلحاء ہی ہیں جو گائیڈ کر. تبلیغی جماعت کو دیکھیں آپ, پوری دنیا میں جا رہی ہے, بہت سے غیر مسلم بھی آتے ہیں ان کے پاس اور سیدھا راستہ ان کو پتہ چلتا ہے. علماء پوری دنیا میں دینی مدارس کا جال بچھایا ہوا ہے, بہت سے غیر مسلم بھی آتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہاں تک کہ جو لبرل طبقہ ان کنٹریز میں جاتا ہے اور جب وہ اپنی اولاد کو بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے
وہ ان کے سائنسدانوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے آج وہ لبرل لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی علماء ہی کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یہود و نصارہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن اکثر ان میں آج بھی فاسق ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، اب یہ جو آیتیں یہ مدینہ کے مخصوص یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو منافق تھے، نبی کے سامنے آ کے کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، پیٹھ پیچھے پھر چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے تھے صحابہ کی کمر پہ، تو اللہ نے فرمایا، صحابہ کو تسلی دی ہے، لن یضروکم، یہ جو مدینہ کے یہودی اہل کتاب ہیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذی، مگر تھوڑا تھوڑا، کیا زبانی پھینکتے رہیں گے باتیں، لڑائی کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ، اور زبان سے تمہیں اذیت دیتے رہیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، لیکن اگر تم سے میدان جنگ میں لڑے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان یہودیوں پر تو اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے جہاں بھی یہ دنیا میں جائیں گے، مگر دو صورتوں میں یہ ذلت سے نکلیں گے، ایک اللہ کی رسی اور ایک لوگوں کی رسی۔ اللہ کی رسی کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر ان میں اگر کوئی عبادت میں لگ جائے، اللہ اللہ کرنے لگ جائے اور فساد چھوڑ دے، بے شک وہ اپنے مذہب کے مطابق ہی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر اسلام میں بھی حکم ہے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ جیسے اسلام میں حکم ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوگی تو غیر مسلموں میں جو ان کے، جیسے ہندوؤں میں پنڈت ہوتے ہیں، عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں، جو ان کے عبادت گزار لوگ ہیں جن کا کام لڑنا بھڑنا نہیں ہے، تو اسلام ان پہ تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہودیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور وہ فسادی قسم کے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی ذلت سے وہ بچ جائیں گے۔ ہاں، آخرت کی ذلت تو بہرحال ہوگی، کیونکہ عبادت ایمان کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ ایک مطلب تو بحبل من اللہ کا یہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو حقیقی معنوں میں تھام لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں تو اس ذلت سے بچ جائیں گے۔ تو دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ وحبل من الناس، لوگوں کی رسی تھام لیں تو بھی، لوگوں کی رسی کا مطلب یہ کہ لوگوں سے مدد لینا شروع کر دیں، کوئی معاہدہ کر دیں، خود تو اپنے اندر اتنا دم نہیں ہوگا، لیکن ان کی بیک پہ اگر کوئی ہو تو پھر وقتی ذلت سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ آج اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اگر امریکہ اور یو کے اسرائیل سے کی پشت پناہی چھوڑ دے تو اسرائیل چند لمحوں میں اپنا وجود کھو بیٹھے گا اور ختم کر دے گا۔ تو اپنے اندر دم اب ان کے رہا نہیں ہے، حالانکہ ان کی تو بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، یہودیوں نے تو پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ فرماتے ہم نے ان کو علم میں اور طاقت اور قوت میں ہر چیز میں فضیلت دی تھی، لیکن اب ان پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسی ذلت مسلط ہوئی ہے کہ اب ان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے یا تو اللہ کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی عبادت کے ذریعے، یا ان کو سہارا لینا پڑے گا مخلوق کا، تو خود ان کے اندر اب وہ دم خم ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹیں اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت، ذلت سے مراد یہاں اندرونی ذلت اور مسکنت سے مراد ظاہری ذلت۔ یعنی اندرونی ذلت کیا ہوتا ہے کہ باطن بھی آپ کا برا ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ سوچ کا غریب ہے، یعنی اس کی اب مینٹل لیول بس کسی دنیا کی لالچ اور خواہشات کی گردی گھوم رہا ہے کہ میں یہاں سے بھی پیسہ بٹور لوں، وہاں سے بھی بٹور لوں۔ یہ اندر کی ذلت ہے۔ اوپر کی ذلت یہ کہ یہ اندر کی ذلت کے آثار اوپر بھی آ جائے، ہر وقت لوگوں سے مانگتے رہنا، ہر وقت عمل ایسا کر کے دکھانا جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ یہ دنیا پرست آدمی ہے، اس کا کوئی بڑا ویژن نہیں ہے، دنیا انسانیت کی خدمت نہیں، بس اپنی توند بھرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ یہ ظاہری ذلت کہلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں قسم کی ذلتیں ان پر مار دی گئی ہیں۔ ذالک بانہم، کیونکہ ان سے ایسے جرائم ہوئے ماضی میں۔ وہ کیا جرائم ہوئے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہودیوں میں جب بھی کوئی پیغمبر آیا جو ان کی خواہشات کے خلاف احکام دینے لگا تو ان میں بہت سے لوگ اٹھا کے اس پیغمبر کو معاذ اللہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ انبیاء کا قتل بھی اس لیے کہ یہ خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز۔ تو جب اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے تو پیغمبروں کی عظمت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو یہودی پیغمبر قتل نہیں کر رہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو یعنی پہلے جو باپ دادا نے قتل کیا تو ان کی سزا ان کو کیوں مل رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے باپ دادا یہ کام کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان میں بھی اس کے اثرات آئے ہیں۔ یعنی وہ انسان اپنے ماں باپ سے اچھائی بھی سیکھتا ہے، برائی بھی، تو یہ برائی ان کے ہاں نسلی طور پر کنورٹ ہوئی ہے، چلتی چلی آئی ہے۔
جس کا نقصان یہ ہے کہ آج بھی ان کی طبیعت اسی قسم کی ہے کہ اہل حق کو یہ قتل کر دیتے ہیں بڑے آرام سے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جرم ان کے باپ دادا نے کیا اس کی سزا ہم ان کو دے رہے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. لیسو سواء, اللہ فرماتے ہاں سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں امتن, کچھ ایسے بھی ہیں, قائمتن, جو حق پر قائم ہے, یعنی وہ ایمان لے آتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد. پھر کیا کنڈیشن ہوتی ہے ان کی؟ یتلون آیات اللہ, اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, آنا اللیل, رات میں بھی, وہم یسجدون, اور سجدہ بھی کرتے ہیں وہ. یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لے آتے ہیں, والیوم الآخر, آخرت پر بھی, ویأمرون بالمعروف, اور پھر اتنے آگے نکلتے ہیں کہ معاشرے میں نیکی کو فروغ دینے کے لیے امر بالمعروف کرتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات, اور نیکیوں میں پھر ایک دوسرے سے سبقت بھی کرتے ہیں. اور واولئک من الصالحین, یہ لوگ ہیں نیک لوگوں میں سے. تو سارے ایک جیسے نہیں, آج بھی ہیں بہت سے یہودی بھی ایسے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں اور حق کو حق مانتے ہیں. عیسائیوں میں بھی ایسے آپ کو بہت سے ملیں گے. وما یفعلوا من خیر, اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے, فلن یکفروہ, تو اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا, اللہ اس کی قدر کرے گا, ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. واللہ علیم بالمتقین, اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے. یہ قرآن کی عادت ہے کہ جب بھی کسی قوم کی برائی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ بھی رکھتا ہے کہ میرا من حیث القوم تمہیں جہنم میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے, تم اگر اچھائی کر لو گے تو میرا ایک اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی اچھائی کرے گا, جو بھی ایمان قبول کرے گا, نیکی کرے گا, تو میں اس کی نیکی کو قبول کروں گا. تو اسلام میں کوئی نسل یا قوم کے ساتھ اسلام خاص نہیں ہے تاکہ مایوسی نہ پھیلے. ورنہ جب کسی قوم کی برائی ہوتی ہے نا, تو جو بھی اس قوم کی بات میں ہوگا وہ سنے گا, وہ کہے گا اچھا ہم تو ہیں برے, اب تو ہم تو برے ہی رہیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی, تم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر آئے, تو آؤ تم بھی آ جاؤ سیدھے راستے پر. اللہ کے ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے, اور کچھ بھی اچھا کام کرو گے اللہ ناقدری نہیں کرے گا. جیسے اہل اسلام کو بدلہ دے رہا ہے, تمہیں بھی پورا پورا اس کا بدلہ دے گا. ان الذین کفروا, ہاں اگر اسلام کی طرف نہیں آتے تو پھر اللہ دھمکی دے رہا ہے, ان الذین کفروا, جنہوں نے انکار کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, تو ان کے مال اور اولاد ان کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اولئک اصحاب النار, یہ آگ والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, جس میں یہ رہیں گے. اور یہ جو دنیا میں جو کچھ خرچ کر رہے ہیں ایمان کفر کے ساتھ, تو اللہ فرماتے ہیں اس خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کھیتی لگاتا ہے, کتنی انویسٹ کرتا ہے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور جب باغ کے لہلہانے کا وقت آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایک سرد طوفان آ کے اس کھیتی کو ایک رات میں صفا چٹ کر دیتا ہے. تو ایسے ہی یہ غیر مسلم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اپنے خیال کے مطابق اللہ کو خوش کرنے کے لیے, تو جب آخرت ہوگی تو ان کو کٹی ہوئی کھیتی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کیونکہ کفر کی جو ہوا ہے, اللہ کا انکار یا اللہ کے ساتھ شرک یا پیغمبروں کا انکار, یہ ایسی خطرناک ہوا ہے جو ہوا ان کی نیکیوں کی کھیتی کو یک لخت ختم کر دے گی. فرمایا جو مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کمثل ریح فیہا سر, اس ہوا کی طرح جس میں ٹھنڈک ہو. جو تیز جو ٹھنڈک والی ہوائیں ہوتی ہیں نا, جو سردیوں میں جو ہوائیں چلتی ہیں, ان سے کھیتیوں کو نقصان عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس کا تذکرہ کیا. فرمایا وہ ہوا پہنچی ہو اصابت حرث قوم, کسی قوم کی کھیتی کو ہوا پہنچی ہو, اور قوم بھی ایسی ظلموا انفسہم, جنہوں نے گناہ کیے ہوں. یہ اس لیے تذکرہ کر دیا کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کر رہا ہے, اس کی کھیتی اگر تباہ ہو بھی جاتی ہے تو آخرت میں بدلہ مل جاتا ہے. لیکن کوئی برا عمل کر رہا ہے اور اس کی برائی کی سزا میں اس کو جب عذاب آتا ہے تو پھر آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ملتا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ ایسی کھیتی ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے, نہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا نہ آخرت میں. یعنی کافر جو نیک عمل کر رہا ہے اس کا اللہ کی طرف سے دنیا میں وہ بدلہ جو حقیقی رحمت ہو. ہاں دنیا کی طرف سے تعریف مل جائے یا کچھ اس کے مال اسباب میں کچھ ترقی اللہ دے دیں تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ظلموا انفسہم, ایسی قوم جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اس کو وہ کھیتی کی ہوا پہنچی فاہلکتہ, اور اس ہوا نے ان کی کھیتیاں اڑا دیوں. یعنی پھل کھانے کا وقت نہیں ملے گا ان کو, اور پھل کھانے پر ان کو قدرت نہیں ہوگی. تو جو آج دنیا میں یہ خرچ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا پھل ان کو نہیں ملے گا. وما ظلمہم اللہ, لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولکن انفسہم یظلمون, یہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اب چونکہ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے,
خاص طور پہ یہود کے جو مدینہ میں منافقین تھے، تو اللہ صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب والوں کو رازدار مت بناؤ۔ حکم تو صحابہ کو ہے، مگر قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کو خاص طور پر اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی غیر مسلم پر ایسا اندھا اعتماد نہ کیا جائے کہ آپ اپنے راز اس کو دے دیں، کیونکہ اگر وہ آپ سے اتنی محبت کرتا تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا پھر وہ۔ لا یعلونکم خبالا، فرمائیے تمہیں نقصان پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے اس کو یہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے بھی دشمنیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ دیکھیے ممکن ہے کہ کچھ غیر مسلم ایسے ہوں جو آپ سے نفرت نہ کرتے ہوں، اس کا امکان ہے، اور بہت سے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اسلام سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا عہدہ ان کے حوالے کر دینا، یہ ایسے راز ان کو دے دینا، یہ بہرحال یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس آیت پر عمل کیا کرتے تھے اور اسلامی ریاستوں میں اس کا خیال کیا کرتے تھے کوئی ایسا حساس عہدہ کسی غیر مسلم کے حوالے نہ کیا جائے کہ کل وہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ اور خاص طور پر مدینہ کے جو یہود جن کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں تو قرآن یہ واضح بتا رہا ہے کہ ان کے تو زبان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو نفرت چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آیات کھول کے بیان کر دیں اگر تم عقل سے کام لو۔ ہاں تم ہؤلاء تحبونہم، تم تو ان سے محبت کے دعوے کر رہے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو جبکہ یہ پوری کتاب پر نہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن کے بعض مضامین کو تو یہ مانتے ہیں جو ان کے عقیدے کے بھی مطابق درست ہیں، بہت سی چیزیں قرآن کی یہ نہیں بھی مانتے، جیسے یہودی حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، جیسے کہ قرآن بھی مانتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نہیں مفاد پرست لوگ ہیں تمہارے پاس تمہارے جیسے، اور جب تم سے دور ہٹتے ہیں تو پھر تمہارے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائی اختیار کرتے ہیں تو تم پر انگلیاں چباتے ہیں غصے سے۔ اے نبی ان کو کہہ دیں کہ تم اپنے غصے میں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب آپ کسی قوم سے تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بددعائی کلمات اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ بھی دور ہو جائے آپ سے، کہ بھئی دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم جو ہم پر نفرت کا اظہار کر رہے ہو نا، غصہ آ رہا ہے، تو اللہ کرے تم اسی غصے میں ہی مر جاؤ۔ تو یہ ایسے موقع پہ ایک بلاغت کا قاعدہ ہے، یہ کہا جاتا ہے ایسے موقع پہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تسؤہم، تو اس سے یہ ٹینشن میں آتے ہیں، اور اگر تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ان کے عمل سے باخبر ہے، احاطہ کیے ہوئے۔ تو یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل ہو گئی۔ اس میں علمی نکات بہت واضح ہیں۔ اس میں بہت اہم ترین بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اس امت کی فضیلت ہے کہ آج بھی اچھائی اور برائی کا معیار بھی اس امت کے پاس ہے قرآن کی شکل میں، اور دنیا اگر چاہتی ہے کہ حقیقی معنوں میں برائیوں سے خاتمہ ہو جائے تو اس کو اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں پر اللہ نے ذلت کو مسلط کیا ہے، لیکن دو صورتوں میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ ذلت سے نکل سکتے ہیں، ایک لوگوں کی رسی یا اللہ کی رسی۔ اور بہت سے اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں، ان کی فضیلت اس میں بیان ہوئی، اور یہ جو اہل کتاب یا غیر مسلم جو نیک کام کر رہے ہیں ان کی مثال اللہ نے دی، چونکہ ایمان نہیں ہے لہذا آخرت میں یہ سارا عمل ان کا ضائع ہو جائے گا۔ اور انتہائی اہم حکم یہ کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی اسلام دشمن پر اندھا اعتماد کریں۔ آج بھی ملک میں بڑے بڑے عہدے ایسے لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں جو اسلام دشمن ہے، قادیانیوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ایسے حساس اداروں میں ان کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ کسی بھی ایسے شخص کو جس کی زبان سے بھی دشمنی ظاہر ہو رہی ہو اور اعمال سے بھی، تو ایسی قوم یا ایسے شخص کو ملک کی باغ ڈور اس کے حوالے کر دینا، رازدار بنا دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 13 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ میں
پیش کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔